جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین، بے شمار من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک حسین علیہ السلام۔ جس بندے کو مولا امام حسین علیہ السلام کا آخری پیغام یاد ہے وہ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ ایک بار تمام شیعان حیدر کرار مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات قبول فرما۔ میرے مولا اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مولا امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ جہاں جہاں بھی ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد و شاد رہیں۔ میرے مولا پاک آرمی کی حفاظت فرما، میرے مولا میرے وطن کی خیر فرما، میرے مولا فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے بی بی رباب کی جھولی کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بے اولاد ہیں تجھے بی بی رباب کی جھولی کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ بیمار ہیں تجھے سرکار سجاد کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، ضرور آمین کیجئے گا، اور جتنے بھی مولا کے ماتمے اس مجلس کے ہر قدم پہ رواں دواں میں حصہ ہیں سارے ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مولا ہمیں وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے کاروان میں شریک ہو سکیں، ایسی صلوات پڑھیں کہ صلوات کی چھاؤں میں آ جائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اجازت ہے، موڈ ہے وہ جو ایک منٹ بیٹا، یہ جو بچہ پڑھ رہا ہے نا یہ ساڈا دعوتی ہے، شوکت ہے، چھوٹا شوکت ہے، انہوں صحیح طرح سننا ہے۔ نعرہ حیدری ان کا نام اشتہار میں ہے، پرسی بالکل ہی تھوڑا، اور یہ چھوٹا شوکت ہے تو بڑی ہمت نال سدیا ہے۔ اجازت ہے؟ پوری کائنات میں واحد لاڈلا بادشاہ ہے عباس جی، پوری کائنات میں واحد لاڈلا بادشاہ ہے عباس۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں تک
بادشاہ عباس کے نوکر تشریف فرما ہیں. میں اس لاڈ پہ ہر اس بندے کو بولنے کی دعوت دے رہا ہوں جو بادشاہ عباس کا نوکر اس پنڈال میں بیٹھا ہے. باقی آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھے کتنی داد دینی ہے یا آپ لوگوں نے مجھے کتنی دعا دینی ہے. لاڈ ڈیزرونگ ہو تو بولیے گا ورنہ نہ بولیے گا. میں مولا عباس پڑھنے لگا ہوں. پوری کائنات میں واحد لاڈلا بادشاہ ہے عباس. ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھلاتے ہیں. جی انہا حتانی خیر ہوئے. جی چلیں ایسے بولے ہیں تو ایک لاڈ میں آپ لوگوں کی نظر اور کرتا ہوں. جو بادشاہ عباس کے نوکر اس پنڈال میں بیٹھے ہیں ایک بار اپنا ہاتھ بلند کریں. اب ہاتھ یہیں پہ رکھیے گا. پوری کائنات میں میرے الویکھی پوری کائنات میں واحد لاڈلا بادشاہ ہے عباس. ایک وقت میں 3 امام جس کا جھولا جھلاتے ہیں. اور میں دوسرا لاڈ پڑھنے لگا ہوں. پوری کائنات میں واحد لاڈلا بادشاہ ہے عباس جس نے چلنے کا ہنر علی کے سینے پہ سیکھا ہے. جی یہ دو لاڈ تو میں نے آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے پڑھے ہیں. کائنات کی ہر طاقت نے میری بی بی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. میری بی بی سے نہ میں تھکا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں. میں نے بادشاہ عباس کے علم سے اپنی ذاکری مانگی ہے. میرے علوے تھی کائنات کی ہر طاقت نے میری بی بی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اللہ نے حجاب مانگا ہے. اللہ نے حجاب مانگا ہے. میرے علوے تھی اللہ نے حجاب مانگا ہے. محمد نے کسا مانگی ہے. علی نے مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے مال مانگا ہے. سلمان نے سورج اور چاند کا نظام مانگا ہے. ہم جیسے گناہگاروں نے بی بی سے جنت مانگی ہے. محمد کی بیٹی نے کچھ نہیں مانگا. کائنات کی ہر طاقت نے میری بی بی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. محمد کی بیٹی نے یا علمدار مانگا ہے یا آزادار مانگا. ہاتھ اونچے 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 حیدری. کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے؟ مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا. میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. کائنات کی ہر طاقت نے میری بیبی سے میری بیوی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. اللہ نے حجاب مانگا ہے. محمد نے کسا مانگی ہے. علی نے مسلمانوں میں بانٹنے کے لیے مال مانگا ہے. سلمان نے سورج اور چاند کا نظام مانگا ہے. میری بیوی نے کچھ نہیں مانگا. کائنات کی ہر طاقت نے میری بیوی سے کچھ نہ کچھ مانگا ہے. محمد کی بیٹی نے یا علمدار مانگا ہے یا زادار مانگا ہے. اب گواہ لینا. یا علمدار مانگا ہے یا زادار مانگا ہے. اور ایک الگ بات ہے, ہر وقت علمدار کا ہاتھ اونچا, ہر وقت ازادار کا ہاتھ اونچا, ہر وقت علمدار کا ہاتھ اونچا. میں دلیل دینے لگا ہوں. ہر وقت علمدار کا ہاتھ اونچا, ہر وقت ازادار کا ہاتھ اونچا. میرے علوے کی میں ادپیاں بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین, بے خوف ہو رہی ہے ازاداری حسین. دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے. اور صدیوں کو ایک پل بھی یہ پنجہ نہ جھک سکا. عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ. جی ہاتھ اونچے. حیدر حیدر. میں ادپیاں اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں.
اسے مثل علیو مصطفیٰ حساس کہتے ہیں میرے الوکی، اسے مثل علیو مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک، قبر کی رات تک اس بندے کا عزادار پہ آسان ہوگا جسے اس مصرے کا وزن سمجھ آ گیا اور اس نے بھائی کے حق میں دعا کر دی، میں قبر والی رات تک اس بندے کا دعا کروں گا جو بادشاہ عباس کا نوکر ہوا اور وہ چوتھے مصرے پہ بول پڑے، میں یاد پیا اسے مثل علیو پورا پنڈال اپنے پیروں تے اٹھ کے بولے دات تھوڑی ہے تو نوکر دی گل وڈی ہے، میں یاد پیا اسے مثل علیو آخری صف تک کا موالی میرے ساتھ ملے، اسے مثل علیو مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں، جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں۔ جی میں نوکر دوں ہاں انہا ہتانی خیر ہوئے، میں ادا پیام بتا رہا ہے کہ عباس کا کھلا پنجہ بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ پہلے میں کوشن ہے، پہلے مصرے میں کوشن ہے اور دوسرے مصرے میں آنسر ہے، میرے الوے کی بتا رہا ہے یہ عباس کا کھلا پنجہ کہ وہ حسین کے دشمن سے اب بھی لڑتا ہے، بتا رہا ہے یہ عباس کا کھلا پنجہ میرے الوے کی، بتا رہا ہے یہ عباس کا کھلا پنجہ میرے الوے کی، بتا رہا ہے یہ عباس کا کھلا پنجہ کہ وہ حسین کے دشمن سے اب بھی لڑتا ہے، اور خدا سے کام پڑا ہے تو بول غازی سے کیوں، خدا کے صحن میں غازی کا ہاتھ پڑتا۔ صلوات پڑھے مل کے بلند آواز سے۔ 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، آخر تک میرے ساتھ سفر کرتے آنا ہے، آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ جب یہ بات ہوئی دائیں سے حسن آگے بڑھے، بائیں سے حسین آگے بڑھے، حسن فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں، حسین فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں، علی بیٹوں کا منہ چوم کے فرماتے ہیں تم دونوں نے ابھی تک میرا اعلان غور سے نہیں سنا، میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا، میرے الوکی میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا، حسنین فرماتے ہیں بابا کیا مطلب، علی فرماتے ہیں ہٹ جاؤ تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں، تم تو مباہلہ سے محمد کے ہو، میں اپنے غازی کی بات کر رہا ہوں۔ حسنین پیچھے ہٹے، عباس آگے بڑھے، حسنین پیچھے ہٹے، میرے الوکی حسنین پیچھے ہٹے، عباس آگے بڑھے، اب حالت یہ ہو گئی وفا کے پروردگار کے دونوں ہاتھ جرت کے پروردگار کے قدموں پہ آ گرے، وفا کا پروردگار ہے غازی، جرت کا پروردگار ہے علی، عباس بادشاہ علی کے قدم چوم کے فرماتے ہیں بابا میرا دل ہے میں لڑوں، علی فرماتے ہیں عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن عباس میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، عباس لڑنا یوں ہے میرے الوکی، عباس لڑنا یوں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، عباس بادشاہ علی کے قدم چوم کے فرماتے ہیں بابا میں ایسے لڑوں گا کہ دنیا سے فیصلہ ہی نہیں ہوگا کہ محمد کا علی ہے یا حسین کا علی، کہ محمد کا علی ہے یا حسین کا علی، عباس فرماتے ہیں بابا لیکن میری ایک شرط ہے، علی فرماتے ہیں کون سی شرط، عباس فرماتے ہیں ابا اپنی دے، کبا اپنی دے، پیرہن اپنا دے، نالین اپنی دے، زیرہ اپنی دے، تلوار اپنی دے، دعا اپنی دے، علی عباس بادشاہ کا منہ چوم کے فرماتے ہیں غازی ابا لے جا، کبا لے جا، نقاب لے جا، زیرہ لے جا، پیرہن لے جا، تلوار لے جا، دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی، عباس تو اس کی دعا ہے
جو محمد کی دعا ہے 37 ہجری صفین کا میدان 1,80,000 دشمن اکیلا غازی علی نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے غازی کو رہوار پہ بٹھایا علی کی زیرہ غازی کے تن پہ آئی 11 سال 7 ماہ کا غازی شباب کی دہلیز پہ عباس کا پہلا قدم عباس کی زندگی کا پہلا حملہ توحید سے لے کر امامت تک سب کی آنکھیں غازی کے حملے ہوئے توحید سے لے کر امامت تک سب کی آنکھیں غازی کے حملے پہ ایک بندے نے طنز کر کے کہا غازی زیرہ بڑی ہے غازی زیرہ بڑی ہے لوہے کی مضبوط زیرہ تھی علی کے شیر نے سنانا بڑی ہے فرمایا کتنی بڑی اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے ایک بالشت بڑی ہے جیسے بچہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں کرتا ایسے ہی علی کے شیر نے لوہے کی مضبوط زیرہ کاٹی کاٹ کے زمین پہ پھینکی فرماتے ہیں اب پوری ہے اب پوری ہے پوچھنے والے کا بدن زرد ہو گیا اس نے کہا بات سنا یہ کیا کیا یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو موم کرتا تھا تو نے کیسے کر دیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کا شیر فرماتا ہے جاہل داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود علی داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا میں خود علی ہوں علی کا پرانا دشمن عباس کے قریب آیا اس نے آ کے کہا علی میری بات سن عباس فرماتے ہیں پھر کہو اس نے کہا علی میری بات سن عباس فرماتے ہیں پھر کہو جب 7 سے 8 مرتبہ اس نے کہا علی میری بات سن اور عباس فرماتے ہیں پھر کہو اس نے کہا بار بار کیوں کہتے ہو پھر کہو پھر کہو پھر کہو عباس فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار مجھے کسی نے علی کہا ہے بڑا مزہ آ رہا ہے عباس اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں کیا بات ہے اس نے کہا میرے 17 بیٹے ہیں میں بھی ہوں پہلے میرے 17 بیٹوں سے لڑنا ہے پھر مجھ سے لڑنا ہے پھر باقی لوگوں سے لڑنا ہے عباس فرماتے ہیں کس طریقے سے لڑنا ہے اس نے کہا ہاتھ کے طریقے سے لڑنا ہے یہ گھڑی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گھڑی ہے یہ میں اوپر پھینک رہا ہوں یہ واپس آ گئی اب جہاں تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے وہاں تک اسے جانا ہے اور جہاں سے میرے ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی وہاں سے اسے زمین اپنی طاقت سے نیچے کھینچ لے گی عباس کی عمر تھی 11 سال 7 مہینے تو دیکھنے والوں کا بدن زرد ہو گیا 17واں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا 17واں اوپر جا رہا تھا پہلا نیچے آ رہا تھا ان 17 کے سروں پہ تھا ملک الموت عباس ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملک الموت ان اللہ فضل نہیں ہے اللہ جمیع خلق سالمن غالمن المراتب میں ملک الموت میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں کوئی ہوا میں ہے کوئی فضا میں ہے ان میں سے زمین پہ آنے تک کوئی بھی زندہ بچ گیا آج کے بعد تیری چھٹی آج کے بعد تیری چھٹی 17 کے 17 عباس نے غافل جہنم کی ہے علی کے شہر نے حملہ کیا کم سے کم 40 کم سے کم 400 کم سے کم 40 کم سے کم 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے ہر بھاگنے والا دوسرے بھاگنے والے کو کہہ رہا تھا بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے تو بول نہ بول تیرے پیچھے بھی علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے بھاگ پیچھے علی ہے رات ہو گئی 40,000 خیمے ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے پیچھے علی تھا میرے پیچھے بھی علی تھا علی تھا علی تھا علی تھا علی تھا اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ لٹا کے غازی کا منہ چوم کے فرماتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی ہاں تجھے علی لال کلندر واہ بھائی واہ پیسے چاہیے وہاں اپنے تو گھڑی چاہیے وہاں وڈی زندگی ہوئے بھائی بچہ